إلهي واسع الكرم ورب البيت والحرم، إليك أتيت منكسرا منيبا أغبر القدم. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب کبھی قبر کا ذکر کیا جاتا یا آپ کسی قبر سے گزرتے یا کسی قبر کی زیارت کے لیے پہنچتے تو زارو قطار روتے، اس قدر روتے کہ آپ کی داڑھی بھیگ جاتی. کبھی آنسو داڑھی کو بھگوتے ہوئے قبر کی مٹی پر گرتے اور اسے بھی تر کرنے لگ جاتے. آپ کے ساتھی آپ سے سوال کرتے، خلیفۃ المسلمین امیر المؤمنین، آپ کے سامنے میدان محشر کے مناظر ذکر کیے جاتے ہیں، جنت و جہنم کے تذکرے کیے جاتے ہیں، ان پر آپ اس قدر ہیبت و وحشت کا شکار نہیں ہوتے، وہاں آپ کے اس قدر زار و قدار آنسو و روا نہیں ہوتے. پھر جب قبر کی باری آتی ہے تو آپ کیوں اس قدر رونے لگ جاتے ہیں؟ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب میں کہتے ہیں، ان القبر اول منازل الآخرہ فإن نجا منہ احد فما بعده ایسر منہ وإن لم ينجح منہ فما بعده اشد منہ. عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ خبر آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہے. جو انسان اس میں کامیاب ہو جائے اس کی اگلی تمام منزلیں آسان کر دی جاتی ہیں، اور جو انسان اس پہلی منزل ہی میں ناکام ہو جائے اس کی آنے والی اگلی تمام منزلیں پچھلی منزلوں سے زیادہ شدید اور سخت سے سخت تر ہوتی چلی جاتی ہیں. جب انسان کو قبر میں ڈالا جاتا ہے، مٹی سے اسے ڈھانک دیا جاتا ہے، تو اس جہاں سے اس کا تعلق ختم ہو جاتا ہے. قبر کے جہاں کو عالم برزخ کہتے ہیں. وہاں بھی زندگی ہوتی ہے لیکن اس زندگی کا تعلق اس دنیاوی زندگی جیسا نہیں ہوتا، اور وہ زندگی میری اور آپ کی زندگی کی طرح نہیں ہوتی. اس کے اپنے مسائل ہیں، اور اس زندگی کا اکثر حصہ غیبیات سے تعلق رکھتا ہے. ہم اس کے متعلق اتنی ہی باتیں جانتے ہیں جتنی قرآن و حدیث میں ذکر کی گئی. اللہ کے نبی علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میت کو کاندھوں پر اٹھایا جاتا ہے اور اسے قبرستان کی طرف آگے بڑھایا جاتا ہے، فَإِنْ كَانَتْ صَالِحَةً، اگر وہ میت نیک ہوتی ہے تو کہتی ہے قدمونی قدمونی، مجھے جلد از جلد میرے ٹھکانے کی طرف پہنچا دو، مجھے اپنے گھر پر پہنچا دو. نبی علیہ السلام کہتے ہیں وَإِنْ كَانَتْ غَيْرُ صَالِحَةً، اور اگر مرنے والا غیر صالح ہو، نیک اعمال کرنے والا نہ ہو، گناہ گار ہو، تو وہ کہتا ہے یا ویلہا این تذہبون بہا، ہائے افسوس، ہائے افسوس، تم اس لاش کو لیے کہاں جا رہے ہو، تم اسے کیوں قبرستان کی طرف آگے بڑھا رہے ہو. نبی علیہ السلام کہتے ہیں یسمع صوتها کل شیء الا الانسان، میت کی یہ پکار ہر چیز سنتی ہے سوائے انسان کے. ولو سمعها الانسان لصعق، نبی علیہ السلام نے کہا کہ اگر میت کی یہ پکار، اس کی یہ چیخ انسان سن لے تو وہ ہیبت و وحشت کے مارے بے ہوش ہو کر گر پڑے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے مرنے والوں کے متعلق کئی باتیں بیان فرمائی. اس میں ایک بات یہ بھی ہے، آپ علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں لٹا دیا جائے گا، انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کہا ان العبد اذا وضع في قبره وتولى عنه اصحابه انه لا يسمع خفق نعالهم اذا انصرفوا، جب
میت کو قبر میں لٹا دیا جائے گا، اس پر مٹی ڈال دی جائے گی، اور اس کے اہل و عیال جب اسے دفن کرنے کے بعد لوٹ رہے ہوں گے تو میت ان کے قدموں کی چاپ سن رہی ہوگی، ان کے لوٹنے کی آہٹ میت کو محسوس ہو رہی ہوگی۔ اور آگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور روایت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث ہے، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے میں شریک تھے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ھذا الذی تحرک لہ العرش، یہ وہ انسان ہے جس کے لیے رحمان کا عرش لرزنے لگا، یہ وہ انسان ہے جس کے لیے رحمان کے عرش نے حرکت کی۔ وفتحت لہ ابواب السماء، یہ سعد بن معاذ وہ شخصیت ہے جس کے لیے آسمان کے سارے دروازے کھول دیے گئے۔ وشہدہ 70,000 من الملائکہ، اور اس شخص کے جنازے میں 70,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آگے کہتے ہیں لقد ضم ضمة ثم فرج عنہ، اس قدر بڑی شخصیت کے ہونے کے باوجود بھی سعد بن معاذ کو اس کی قبر نے جکڑا، اب بڑا زور کا جکڑا، پھر اس کے بعد اس کی قبر کشادہ ہوئی۔ اس حدیث کی روشنی میں علماء کہتے ہیں کہ جب میت کو قبر میں لٹایا جائے گا، میت نیک ہو یا بد ہو، قبر اس میت کو جکڑے گی، اب بڑی زور سے جکڑے گی، ایسے جکڑے گی کہ اس کی ایک جانب کی پھسلیاں دوسری جانب میں داخل ہو جائیں گی۔ ہاں، جو نیک ہوں گے میت اس جکڑنے کے بعد قبر اس میت کو جکڑنے کے بعد اس میت کے لیے کشادگی کرے گی، لیکن جو بد ہوں گے، جو گناہ گار ہوں گے، ان کے آگے کے مراحل، آگے کے مسائل بد سے بدتر ہوتے چلے جائیں گے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان للقبر ضغطۃ لو نجا منها احد لنجا منها سعد بن معاذ۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ قبر کا جکڑنا یہ حق ہے، اگر کوئی انسان قبر کے جکڑے جانے سے بچ سکتا تو وہ سعد بن معاذ بچ سکتے تھے، لیکن اللہ سبحانہ وتعالی نے سعد بن معاذ کو بھی قبر کے جکڑنے میں مبتلا کیا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی قبر پر بیٹھے تھے، جب آپ کو یہ خبر اللہ کی جانب سے ملی کہ سعد بن معاذ کو جکڑا جا رہا ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے حق میں دعائیں کی۔ اللہ سبحانہ وتعالی نے آپ کی دعاؤں کو شرف قبولیت سے نوازا، اور قبر کو اس بات کا حکم ہوا کہ وہ سعد کی لاش کو، سعد کی میت کو جکڑنا بند کر دے اور اسے اسی حال پر چھوڑ دے۔ قبر میں جکڑے جانے کے بعد منکر نکیر کا مسئلہ ہوتا ہے۔ دو فرشتے میت کے پاس آتے ہیں جنہیں منکر اور نکیر کہا جاتا ہے، یہ میت سے سوالات کرنے کے لیے اور میت کو فتنے میں مبتلا کرنے کے لیے بھیجے جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی کچھ صفات روایتوں سے ہمیں ملتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا اتاہ منکر و نکیر، آپ ایک قبر پر بیٹھے ہوئے تھے، کہنے لگے کہ اب اس شخص کے پاس منکر اور نکیر آئیں گے، اعینہما مثل قدور الجرس مثل قدور النحاس۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ منکر نکیر کی آنکھیں بڑے تانبے کے دیگوں جیسی ہوں گی، وَأَنْيَابُهُمَا مِثْلُ صَيَاصِ الْبَقَرِ، اور ان کے دانت گائے کی سینگوں جیسے ہوں گے، وَأَصْوَاتُهُمَا مِثْلُ الرَّعْدِ، اور منکر نکیر کی آواز بجلی کی کڑک جیسی ہوگی۔ اور بعض روایتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ جب منکر نکیر قبر میں میت کے پاس آئیں گے تو اس کی کیفیت یہ ہوگی کہ وہ بجلی کی طرح کڑکدار آواز سے چیختے چلاتے اور چنگارے مارتے آئیں گے، اپنے دانتوں سے زمین کی مٹی اکھیڑتے ہوئے راستہ بنائیں گے، اور اپنے ہونٹوں سے اس مٹی کو اٹھا کر بازو پھینکیں گے، اور پھینکی ہوئی مٹی کو اپنے بالوں سے روندتے ہوئے آئیں گے جو گھٹاؤں کی مانند ہوگی، اور جب یہ میت کے پاس پہنچیں گے تو اسے اٹھا کر بٹھائیں گے،
اور یہ اسے اٹھا کر بٹھائیں گے اور ایک فرشتہ گرز لے کر میت کے سر کے پاس کھڑا ہوگا۔ آگے اگلے خطبے میں ہم اس کی کیفیت پر تفصیلی گفتگو کرتے ہیں۔ آج بات صرف میت کو لٹانے اور شروعاتی مرحلے سے ہے۔ جب یہ منکر نکیر میت کو بٹھائیں گے تو اس سے 3 سوال کریں گے۔ پہلا سوال ہوگا من ربک، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ومن نبیک، تمہارا نبی کون ہے؟ تیسرا سوال وما دینک، تمہارا دین کیا ہے؟ اسی کو الاصول الثلاثہ کہا جاتا ہے۔ دین کے 3 بنیادی اصول، انہی اصولوں پر اس جہاں میں زندگی گزاری جاتی ہے اور قبر میں انہی اصولوں کے متعلق سوال کیا جاتا ہے۔ محمد بن عبد الوہاب رحمہ اللہ علیہ نے انہی 3 اصولوں کو بنیاد بناتے ہوئے ایک کتاب لکھی الاصول الثلاثہ، جو ہم میں سے ہر انسان کو پڑھنی چاہیے۔ بندہ مومن ہوگا تو ان 3 سوالات کے جوابات دے گا، اور جب یہ 3 سوالات کے جوابات دے چکا ہوگا، مسند احمد اور ابن ماجہ کی روایتوں کے مطابق، اور امام ابن حجر رحمہ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح فتح الباری میں بھی نقل کیا، بندہ مومن سے 4تھا سوال کیا جائے گا، من این دریت ومن این تلیت، جو جواب تم نے دیے، یہ باتیں تم نے کہاں سے پائی، تم نے ان باتوں کو کہاں سے پڑھا۔ جب بندہ واقعی معنوں میں سمجھ کر دین پر عمل کرنے والا ہوگا، سوالات کے ذریعے، پڑھائی کے ذریعے علم حاصل کرنے والا ہوگا، تو وہ فرشتوں سے کہے گا قرأت کتاب اللہ آمنت بہ وصدقتہ، میں نے اللہ کی کتاب پڑھی ہے، وہاں سے مجھے ان سوالات کا علم ہوا، میں نے اللہ کی کتاب پر ایمان لایا ہوا ہے، وصدقتہ، اور میں نے آسمانی کتاب کی تصدیق کی ہوئی ہے۔ جب بندے مومن کے فرشتے جواب سنیں گے تو اسے اس کے آگے کے ٹھکانے دکھائے جائیں گے، لیکن اس کے بالمقابل جو کافر یا منافق ہوگا، ابن ماجہ کی واضح روایت کے مطابق نبی علیہ السلام کہتے ہیں، جب فرشتے کافر و منافق سے سوال کریں گے من این دریت ومن این تلیت، بعض منافق بھی جواب دینے جائیں گے، فرشتے پوچھیں گے کہ جو جوابات تم نے دیے یہ کہاں سے دیے، یا بعض کافر کہیں گے ہا ہا لا ادری، ہم نہیں جانتے، وہ تو معاملہ وہیں ختم ہے۔ لیکن جو ان کی سنی سنائی کچھ جواب دے بھی دے، فرشتوں کا سوال ہوگا من این دریت ومن این تلیت، کہاں سے پڑھا، کہاں سے سیکھا، کیسے معلوم ہو گیا؟ وہ کہے گا میں نے لوگوں کو کہتے سنا سو میں نے بھی کہہ دیا، میں نے لوگوں کو بولتے سنا سو میں نے بھی بول دیا۔ فرشتوں کا جواب ہوگا ما دریت وما تلیت، نہ تو تم نے سمجھا اور نہ ہی تم نے سیکھا۔ اور جب یہ مرحلہ ختم ہوگا تو جو بندہ مومن ہوگا، فرشتے سب سے پہلے اسے جنت کی کھڑکی کھول کر اس کا ٹھکانہ دکھائیں گے، کہیں گے کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہے۔ بعض روایتوں میں یہ بھی وضاحت ہے کہ پہلے جہنم کی کھڑکی کھول کر دکھایا جائے گا، بندہ مومن ڈر جائے گا، اس سے کہا جائے گا کہ تمہارا یہ ٹھکانہ ہو سکتا تھا لیکن اللہ نے تمہیں بچایا۔ پھر جنت کی کھڑکی کھول دی جائے گی، اس کے لیے جنت کا بچھونا، جنت کا اوڑھنا ہوگا۔ اور کافر ہوگا تو اسے سب سے پہلے جنت کی کھڑکی کھول کر دکھائی جائے گی، کہا جائے گا کہ یہ تمہارا ٹھکانہ ہو سکتا تھا لیکن تم نے اللہ کی تعلیمات کو ٹھکرا دیا، اس کے انبیاء کو جھٹلایا، لہذا جہنم کا بچھونا تمہارے لیے، جہنم کا اوڑھنا تمہارے لیے۔ بعض روایتوں میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہاں تک کہا کہ صبح شام اس انسان کو جنت و جہنم کا اس کا حقیقی ٹھکانہ دکھایا جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی جب فرشتوں کے ذریعے بندوں سے سوالات کرے گا تو کیفیت بھی بڑی عجیب ہوگی، بڑی سخت۔ اسی کیفیت سے اللہ کے نبی علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو ڈرایا کرتے تھے۔ برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حدیث ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام ایک قبر پر بیٹھے ہوئے تھے، آپ علیہ السلام نے ہم سے خطاب کیا، کہا یا اخوان لمثل هذا فاعدوا، اے میرے بھائیوں اس جیسے ٹھکانے کے لیے اپنی تیاری کر لیا کرو۔ نبی علیہ السلام صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو
قبر کی تیاری پر ابھارا کرتے. ایک ایسا گھر، ایک ایسا مکان جہاں کوئی انسان کا پرسان حال نہیں. اولاد ہوگی، والدین ہوں گے، رشتہ دار ہوں گے، دوست و احباب ہوں گے، سب دفنا کر چلے جائیں گے. ہم ہوں گے، وہ قبر کی تاریکی ہوگی. یہی وجہ ہے کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے قبر کا ذکر کیا جاتا، زار و قطار روتے، زار و قطار روتے. ایک لمحے کے لیے میں اور آپ تصور کریں، ہم ہی قبر میں پڑے ہوئے ہیں، قبرستان کی خاموشی ہے، ہمارا عمل ہمارے ساتھ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں یتبع المیت ثلاث، میت کے ساتھ 3 چیزیں قبرستان جاتی ہیں، اس کے قبر تک جاتی ہیں. اہلہ ومالہ وولدہ، اس کے اہل و عیال، اس کا مال، اس کی اولاد. فیرجع اثنان ویبقى واحد، 2 چیزیں واپس لوٹ جاتی ہیں، اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتی ہیں، ایک ہی چیز اس کے ساتھ رہ جاتی ہے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا یرجع اہلہ ومالہ، اس کے اہل و عیال اسے دفنانے کے بعد اسے چھوڑ کر آ جاتے ہیں. اولاد ہو، دوست و احباب ہو، قریبی رشتہ دار ہوں، والدین ہوں، کوئی وہاں ہمارے لیے بیٹھا نہیں رہتا. بلکہ ہماری حالت تو یہ ہے کہ کوئی 10 منٹ کھڑے ہو کر قبر پر دعا کرنے والا نہیں. دیکھ لیجیے، ہاتھ اٹھائیں گے میت کو دفنانے کے بعد 2.5 سے 3 منٹ میں سب کے ہاتھ گر جائیں گے. 2.5 سے 3 منٹ، یہی سچائی ہوتی ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں کہ 2 چیزیں واپس ہو جائیں گے، اہل و عیال، اس کا مال، اس کے غلام ہیں، اس کی سواریاں ہیں، وہ سب اسے قبرستان تک چھوڑیں گے، واپس ہو لیں گے. اس کا عمل بس اس کے ساتھ رہ جائے گا. دوسری روایت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من بطأ به عملہ لم یسرع به نسبہ، جو انسان عمل میں پیچھے ہو جائے اس کا نسب اسے کبھی آگے نہیں بڑھا سکتا. وہ چاہے کتنے اونچے خاندان والا ہو، اس جہاں میں کتنے ہی رتبے والا ہو، لیکن قبر میں نہ اس کا خاندان، نہ رتبہ، نہ روپیہ پیسہ، نہ عہدہ، نہ شہرت، کوئی چیز اس کی مدد کرنے والی نہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا صرف اس کا عمل ہوگا جو قبر میں اس کے ساتھ ہوگا. روایت میں آتا ہے ایک حسین چہرے والا شخص اس کا استقبال کرے گا. نیک آدمی کہے گا تمہارے لیے خیر مقدم ہے، نوجوان تم کون ہو؟ وہ نوجوان کہے گا انا عملک الصالح، میں تمہارا نیک عمل ہوں جو تم دنیا میں کیا کرتے تھے، قبر میں میں تمہارے ساتھ رہوں گا. وہیں بدکار آدمی ہوگا، خبیث الوجہ، روایتوں کے الفاظ ہیں، بڑے بدتر چہرے والا ایک نوجوان اس انسان کے پاس آئے گا. وہ کہے گا ویلک ویلک، تو برباد ہو جا، تو کتنا بدصورت ہے، تو کون ہے؟ تو وہ بدصورت نوجوان کہے گا میں تیرا برا عمل ہوں جو تو دنیا میں کیا کرتا تھا، تیرے قبر میں ہی تیرے ساتھ رہنے والا ہوں. اللہ سبحانہ و تعالی اس سے ہماری حفاظت کرے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے سامنے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا ما رأیت منظرا قط الا والقبر افضح منه. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ میں نے قبر سے زیادہ بدتر کوئی منظر نہیں دیکھا جس میں انسان کو سب سے زیادہ تکلیف دی جاتی ہے، جس میں اسے جکڑ دیا جاتا ہے. اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطیبا فذكر فتنة القبر التي يفتتن به المرء فلما ذكر ذلك ضج المسلمون ضجة. ایک روز اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام ممبر پر خطیب کی حیثیت سے کھڑے ہوئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے قبر کے عذابات اور اس کے فتنوں کا تذکرہ کیا. جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو پاک باز ہستیاں تھیں، جن کے سلسلے میں اللہ نے قرآن نازل کی، جن کے زمین پر چلتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جنت کی بشارتیں سنائی، جن کی قبروں پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حاضری ہوا کرتی تھی، ان صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی کیفیت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں. جب انہوں نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے قبر کے مناظر، اس کے فتنوں سے متعلق خطاب سنا، ضج المسلمون ضجۃ، ساری مسجد ہچکیوں سے گونجنے لگی،
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس قدر قبر کے مناظر سے، اس کی راتوں سے ڈرا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کنت نہیتکم عن زیارت القبور الا فزوروها، کہ لوگوں میں نے پہلے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کر دیا، لیکن یاد رکھو اب میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ قبروں کی زیارت کیا کرو، اس لیے کہ قبروں کی زیارت سے دل نرم ہو جاتے ہیں۔ وتذکر الآخرہ، آدمی اپنی آخرت کو یاد کرتا ہے، اسے اپنی اصل حیثیت کا علم ہوتا ہے، اس کی اصل حقیقت کا علم ہوتا ہے۔ قبر انسان کو اس دنیا سے کاٹ دیتی ہے، اسے اس کی حیثیت بتاتی ہے، اس سے خواہشات ختم کر دیتی ہے۔ یہ وحشتناک جگہ بڑی عجیب ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم میں سے ہر انسان کو اس فتنے کے موقع پر ہماری حفاظت کرے، اللہ ہم میں سے ہر انسان کی مدد کرے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا لولا اللہ تدافنوا لدعوت اللہ ان یسمعکم، اگر مجھے اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم مردے ہی دفن کرنا نہ چھوڑ دو تو میں اللہ سے دعا کرتا کہ وہ تمہیں قبر میں موجود لوگوں کی آوازیں سناتے ہیں۔ اگر ایک مرتبہ تم قبر میں موجود کسی انسان کی آواز سن لو تو پھر تم اپنے مردوں کو دفن کرنا چھوڑ دو گے۔ بعض روایتوں میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تم ہنسنا بھول جاؤ گے، بیویوں سے دور ہو جاؤ گے، کھانا چھوڑ دو گے، پہاڑوں کی طرف نکل جاؤ گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ذکر کرنے لگ جاؤ گے۔ قبر کے بڑے فتنے ہوتے ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں جو قبر میں ہمارا ساتھ دینے والے ہیں، کچھ ایسے اعمال ہیں جو ہماری قبر کی زندگی کو تباہ و برباد کر دینے والے ہیں۔ ہر عمل کا اپنا ایک عذاب ہے، اس کے لیے مستقل خطبے کی حاجت ہوگی۔ باذنہ تعالی آنے والے جمعہ ہم اس پر تفصیلی گفتگو کریں گے، لیکن اتنا یاد رکھیں سب سے عظیم عمل جو قبر میں ہمیں ثابت قدمی دے سکتا ہے وہ توحید ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کئی روایتوں میں کہا کہ اللہ سبحانہ و تعالی مومن کی مدد کرتا ہے، اور ساتھ میں آپ نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، اللہ سبحانہ و تعالی قول ثابت یعنی لا الہ الا اللہ کے ذریعے اہل ایمان کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی آزمائشوں کے موقعوں پر ثابت قدمی عطا کرتا ہے۔ توحید یہ بڑا عظیم عمل ہے جو ہمیں ہر طرح کے عذاب سے محفوظ رکھ سکتی ہے، یہ بڑا عظیم عمل ہے جو ہمیں ہر طرح کی نعمتوں کا مستحق اور حقدار بنا سکتی ہے۔ لہذا توحید اصل بنیاد ہے جس کے ذریعے اس جہاں کو وجود بخشا گیا، جس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے انبیاء علیہم الصلوۃ والسلام کی بعثت کا سلسلہ شروع کیا۔ اسی کی وجہ سے اس جہاں کی شروعات سے اختتام پر لوگوں کے درمیان میں جھگڑا چل رہا ہے اور چلتا رہے گا۔ الغرض خلاصہ یہی ہے کہ قبر آخرت کی پہلی منزل، سب سے کٹھن منزل ہے۔ اس منزل کے لیے ہم میں سے ہر انسان کو تیار رہنا چاہیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس کی تیاری کی فکر کیا کرتے تھے۔ ایک ایسی حقیقت ہے جس سے کوئی انسان منہ نہیں پھیر سکتا، بچہ ہو، بوڑھا ہو، خوبصورت ہو، بدصورت ہو، مالدار ہو، غریب ہو، طاقتور ہو، کمزور ہو، جوان ہو، چاہے جو ہو، ہر کسی کو اس دروازے سے داخل ہونا ہی پڑے گا۔ جب یہ ایسی حقیقت ہے جس سے کبھی منہ نہیں پھیرا جا سکتا تو کیوں نہ اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہوئے اس کی تیاری میں اپنا وقت صرف کیا جائے، اس کے لیے جیا جائے اور ایسے موت کا انتظار کیا جائے جو اس مرحلے میں ہماری مددگار ہو۔ دعا ہے کہ الہ العالمین تو ہمارا خاتمہ بالخیر فرمانا اور قبر کے مسائل کو ہم پر آسان کر دینا، قبر میں ہمیں ثابت قدم رکھنا اور نیک اعمال قبر میں ہمارا ساتھی بنا دینا۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔